جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگ اس کی تیاری بہت کرتے ہیں، بہت ایکسائٹڈ رہتے ہیں اور بہت پلانس ریڈی کرتے ہیں کہ رمضان میں پابندی کے ساتھ ڈیلی 5 ٹائمز نماز ادا کرنا ہے، قرآن کریم پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے اور بھی دیگر خیر کے کام کرنا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کی، اس کے لیے لوگ ایکسائٹڈ نہیں ہوتے، اس کو وہ امپورٹنس نہیں دی جاتی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے، یا لوگ جان بوجھ کر اسے اگنور کر دیتے ہیں۔ تو آئیے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی فضیلت کتنی ہے، اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ہم پر کیا کیا نعمتیں نازل فرماتا ہے اور ان میں عبادت کرنے پر کتنا زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ لیل بولتے ہیں رات کو اور عشر بولتے ہیں 10 کو، اٹ مینس 10 نائٹ۔ میجورٹی آف اسکالرس کہتے ہیں کہ 10 راتوں سے ذی الحجہ کی شروع والی 10 راتیں ہی مراد ہیں۔ اللہ رب العزت نے چونکہ اس کی قسم اٹھائی، اور قسم بڑی چیز کی اٹھائی جاتی ہے۔ آپ قسم اٹھاتے ہیں تو قرآن کی قسم اٹھاتے ہیں، کعبہ کی قسم اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھاتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم اٹھائی فجر کی اور ذی الحجہ کے شروع کی 10 راتوں کی، تو پتہ چلا کہ فجر کا ٹائم بہت اہم ہے اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن بھی بہت اہم ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو جتنا محبوب ہے، اتنا اور سال بھر میں کسی دن عبادت محبوب نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد بھی افضل نہیں؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہاں، جہاد بھی نہیں، مگر وہ شخص جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا اور کچھ بھی واپس نہیں لایا، یعنی شہید ہو گیا، تو وہ زیادہ افضل ہے۔ آپ ازیوم کریں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی جہاد سے واپس آئے ہیں اور وہ زخمی ہیں۔ ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں عبادت اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ تو انہوں نے کوشچن پٹ اپ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے، مگر آپ نے ایکسیپشن پیش کیا الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، مگر ایسا شخص جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا اور کچھ واپس نہیں لایا، یعنی شہید ہو گیا، تو اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ اگر کوئی پراپرلی 10 دن عبادت کر لیتا ہے تو یہ اس کے پورٹ فولیو کے لیے انف ہو جائے گا۔ جب وہ میدان محشر میں اللہ سے ملے گا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دے گا۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے اسٹارٹنگ کے 10 دن اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ اس کے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ایک دن کا قیام یعنی رات کو عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، قرآن کریم پڑھنا، علم دین سیکھنا اور سکھانا، نوافل ادا کرنا، یہ شب قدر کے برابر ہے۔ یعنی اگر آپ ذی الحجہ کے شروع کے 1 دن روزہ رکھتے ہیں تو 1 سال کے روزے کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ 9 دن آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں، اور چونکہ 5 دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، اگر کوئی بندہ ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ نمبر 1 عید الفطر، عید کا دن۔ نمبر 2 عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن، اور 3 دن قربانی کے دن کے بعد یعنی 11، 12 اور 13، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کوئی بندہ روزہ رکھے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اور آگے حدیث میں فرمایا کہ 1 رات کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ آپ کو شب قدر سال میں 1 بار ملتی ہے، لیکن ذی الحجہ کے شروع کی 10 راتوں میں آپ قیام کریں گے تو آپ کو 10 شب قدر کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت کتنا مہربان ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ ہم بندوں کو بخش دے، کبھی رمضان دیتا ہے، کبھی شب قدر دیتا ہے، کبھی شب عاشورہ دیتا ہے۔ تو آئیے ان 10 دن کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں، کیونکہ یہ بڑی فضیلت والا ہے اور اللہ تعالیٰ ان دنوں میں بہت رحم فرماتا ہے بندوں پر۔ تو سب سے پہلے ہم کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ہم لوگوں سے ہو سکے نیک اعمال کریں، وہ کسی بھی فارم میں ہو، روزہ، نوافل، صدقہ، خیرات وغیرہ۔ تو پوائنٹ نمبر 1، ہم سب سے پہلے توبہ کریں۔ توبہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ سے دور ہوتا رہتا ہے اور جنت سے بھی دور ہوتا رہتا ہے اور جہنم سے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔
لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث قدسی کا ٹکڑا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب فاستغفرونی اغفر لکم۔ اے میرے بندو، تم لوگ دن رات گناہ کرتے رہتے ہو اور میں تمہاری ساری گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں، تو مجھ سے مغفرت مانگا کرو، میں تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ رب العزت گناہ کرنے کو تعبیر کر رہا ہے ظلم کرنے سے، یعنی جو بندہ گناہ کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ اللہ کی رحمت سے ہوپلیس اور مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہی تو ہے ہی بخشنے والا اور توبہ قبول فرمانے والا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم توبہ استغفار کریں، اور توبہ صرف زبان سے نہیں کہ توبہ کر لیں، نہیں، سینسیئر اور صدق توبہ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے دو چیز مینڈیٹری ہے۔ نمبر ایک، آپ اپنے دل میں ریگریٹ فیل کریں کہ میں نے بہت غلط کام کیا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ سیکنڈلی، آپ اللہ سے پرامس کریں کہ اے اللہ کہ اب مجھ سے غلطی ہو گئی، دوبارہ میں ایسی غلطی ریپیٹ نہیں کروں گا، اور بھرپور کوشش بھی کریں، صرف زبان سے وعدہ نہ کریں، آپ سچے دل سے وعدہ کریں کہ ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 2، نماز کی پابندی کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ من عمله الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز سے ریلیٹڈ سوال ہوگا۔ اگر بندہ اس سبجیکٹ میں سکسیس اور کامیاب ہو جاتا ہے تو آگے وہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن اگر وہ اس میں فیل ہو جاتا ہے تو آگے وہ فیل ہو ہی جائے گا۔ تو ہمیں پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، آپ روزے کا اہتمام کریں۔ پچھلی حدیث میں ہم نے بیان کیا کہ ان دنوں کا ایک روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے شروع کے 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور 10 شعبان یعنی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ان 9 دنوں میں اسپیشلی خاص طور سے عرفہ کا روزہ نہ چھوڑیں۔ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے بارے میں کوشچن پٹ اپ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ عرفہ کا روزہ لاسٹ ایئر اور نیکسٹ ایئر یعنی گزرا ہوا سال اور آنے والے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بخشوا دیتا ہے۔ تو آپ اس روزے کو مس نہ ہونے دیں۔ نمبر 4، قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں۔ ہم مانتے ہیں کہ قرآن کریم کو چھونا بھی عبادت ہے، دیکھنا بھی عبادت ہے، ایسے پڑھنا بھی عبادت ہے، لیکن آپ سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے لیدبروا آیاتہ، تاکہ تم اس کی نشانیوں میں غور و فکر کرو۔ جہاں تک ہو سکے قرآن کریم غور سے پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں۔ جس طرح ہم رمضان میں پلان ریڈی کرتے ہیں کہ 30 دن ہے تو کم سے کم ایک ختم ہو ہی جائے، اس طرح ہم اس میں بھی پلان کریں کہ کم سے کم 10 پارہ ہو ہی جائے، اور لوگوں سے کٹ آف کر لیں۔ بہت زیادہ لوگوں سے ملے جلے نہیں، 10 دن آپ جتنا ہو سکے اللہ سے قریب ہوں، خلوت میں بیٹھیں، تنہائی میں بیٹھیں۔ پوائنٹ نمبر 5، اللہ کا ذکر کریں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں، تو ان دنوں میں تسبیح و تحلیل کیا کرو، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھا کرو۔ جتنا ہو سکے آپ اللہ کا ذکر کریں۔ اور ہاں، اس مہینے کی خاص عبادت جو صرف اسی مہینے میں ہوتی ہے، پھر سال بھر کبھی نہیں ہوتی، وہ ہے قربانی۔ وہ ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو ہوتی ہے۔ یہ قربانی اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فصلی لربک وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ قربانی کو افورڈ کر سکتا ہے، یعنی وہ مالک نصاب ہے، اور وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ایک اور جگہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں، اور قربانی کا جانور میدان محشر میں اپنے سینگ، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، تو تم اسے خوش دلی سے کرو، یعنی اسے برڈن نہ فیل کرو کہ 4-5 ہزار کا خرچ آئے گا، بلکہ تم اسے خوش دلی سے کرو اور اللہ کی رضا کے لیے کرو، تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔
تو ہم کوشش کریں کہ ان 10 دنوں کو مس نہ ہونے دیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں اور توبہ استغفار کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حسن اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔